بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، پچھلے 2-2.5 سالوں سے فلسطین کے اندر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ غزہ کے معصوم بچے دہائیاں دے رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے، ان کا کوئی فریادی نہیں ہے سننے والا سوائے اللہ کے۔ میرے دوستو، ایسے حالات میں ہم نے انہیں کبھی نہیں بھولنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ضرور رکھیں۔ جس طرح ان کی مدد ممکن ہو سکے اس طرح ان کی مدد ضرور کریں۔ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ جیسے ایک جسم ہوتا ہے اور ایک جسم جس طرح ایک سر کو تکلیف ہوتی ہے پورا بدن محسوس کرتا ہے، اگر پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آدمی کی گویا کہ ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے پورا بدن اس تکلیف کی گویا کہ شدت کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسی لیے مسلمان تو اس طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ المؤمنون کراجل واحد، کہ ان اشتکا رأسہ ان اشتکا کلہ، اگر اس کے سر کے اندر درد ہوتا ہے تو پورا جسم کے اندر درد محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو ہم ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میری مائیں بہنیں جو میری ویڈیو سن رہی ہیں، مجھے دیکھ رہی ہیں، میرا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے، تو غزہ کے لیے گویا کہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ نے ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ایک تو وہاں پہ بھوک کی شدت ہے، دوسرا ان کے مکان نہیں ہیں، رہنے کے لیے بیچارے تنگ ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی بھی چیزیں نہیں ہیں۔ آج اندازہ کریں اگر کسی کے مکان اوپر سے پانی آتا ہو جب بارش آئے تو وہ کتنی بے چین ہوتا ہے، جب اوپر چھت کو درست نہیں کرے گا، اندر رہنے کے لیے مکان میں سونے کے لیے دل نہیں کرتا۔ تو اندازہ تو کریں غزہ کے معصوم بچے سردی میں تھر تھرا رہے ہیں، ان کے بدن کانپ رہے ہیں، ان کے بدن تو کتنی انہیں تکلیف پہنچتی ہوگی۔ ان کے گھر بھی نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ کتنے معصوم بچے ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ بے سہارا ہیں، بے آسرا ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو اسی لیے ضرور ہے کہ ہم ان کی مدد ضرور کریں۔ آج دیکھیں اگر کوئی یتیم ہو تو کتنی وہ تکلیف والی زندگی گزارتا ہے، در بدر کے دھکے کھاتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جوتا خرید کر دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ان کے کپڑوں کو بھی گویا کہ سلوانے والا خرید کر دینے والا کوئی نہیں ہوتا، سکولوں کی فیس کا خرچہ بھرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کتنی تنگ دستی والی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو اندازہ کریں غزہ کے اندر جن کا سب کچھ اجڑ چکا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جب روتے ہوں گے کتنی اللہ رب العزت ان کے اوپر رحمت اترتی ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کو دیکھتے ہوں گے اور اللہ رب العزت خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے یہ بندے کتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن نا امید پھر بھی نہیں ہونا، غزہ والوں کو نا امید پھر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اوپر امتحان ہے، ہم کتنے ان کے خیر خواہ بنتے ہیں، کتنے ان کے ساتھ گویا کہ مدد اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، گویا کہ تمام امت مسلمہ پر ایک قسم کا امتحان ہے کہ ان مظلوموں پر مسجد اقصیٰ کی حرمت کے لیے کتنی آواز اٹھاتے ہیں، مظلوموں کے حق میں کتنے بولتے ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا ایک معصوم بچہ آئے گا جس کا جسم چھلنی کر دیا تھا اور اس کے پاس اور دوسرا لایا جائے گا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، رہنے کے لیے کوئی مکان موجود نہیں تھا، اور گویا کہ بھوک کی وجہ سے اور مکان نہ ہونے کی وجہ سے وہ تکلیف میں رہے اور در بدر ہو گئے، اور اسی حالت میں وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ تو اگر کل قیامت کے دن انہوں نے معصوم بچوں نے شکایت کر دی کہ اللہ یہ دیکھتے رہے موبائلوں پہ ویڈیوز کی صورت میں، ہمارے لیے دعا بھی نہیں کیا کرتے تھے، ہماری مدد بھی نہیں کی، ہمارے لیے کوئی خیر خواہی نہیں کی۔ اسی لیے آج ہر نماز کے بعد ہر روز دعا کیا کریں، بالخصوص خصوصی اوقات میں تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو تہجد کی نماز نصیب ہو جائے تو اس وقت آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد بھی دعا کریں، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیں۔ تو اس لیے غزہ کے معصوم بچوں کی، فلسطین کے معصوم بچوں کی مدد کے لیے ضرور دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا سے اللہ رب العزت
ان کے لیے مدد کا انتظام فرما دیں، غیبی انتظام فرما دیں۔ تو پروردگار عالم قادر ہیں، خالق ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے، ضرور کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیں گے جس سے ان کے اوپر ہونے والے ظلم رک جائیں گے اور ان کی سہولت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے گا۔ تو اندازہ کریں اگر گھر میں ایک بیٹا بیمار ہو باپ کا، باپ کتنی تڑپتا ہے، کتنی بے چین ہوتا ہے، وہ تو کئی بیٹے سسک کر جان بلب ہو گئے، سسک کر جنت الفردوس میں پہنچ گئے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ان فلسطین کے مظلوم بچوں کی، مئو کی، بڑھوں کی، جوانوں کی حفاظت کرے اور ان کو مزید استقامت پہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ان کے شہید ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے اور ان کے لواحقین کو، متعلقین کو پر صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متحد متفق ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام جو اسلامی ممالک ہیں سب کی خیر فرمائے، اسلام کو زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام زندہ باد رہے گا تا قیامت، اسلام والے بھی زندہ باد رہیں گے، دین زندہ باد رہے گا، دین والے بھی زندہ باد رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔